تھک جاتی ہیں سبحان اللہ، حق کے چراغ کو بجھا نہیں سکتے. تو یہ ہر زمانے میں چلا ہے. یہ جب حق بات کہی جاتی ہے تو باطل ابھرتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، کرنے والا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پیروی کا حق ادا کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو باطل، جھوٹ، طاغوتی قوتیں، یہ سب مل جل کر حق کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہیں. اکبر، آپ کو معلوم ہے اکبر دین الہی کا موجد، دین الہی کا بانی، دین الہی کا فاؤنڈر، مؤسس، اسلام کے ہوتے ہوئے ایک نیا دین اس نے ایجاد کیا. تو ظاہر ہے اسلام کے علاوہ جو دین ہوگا وہ کفر ہی تو ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو اپنائے گا اور مدم کو اختیار کرے گا اور مت کو اختیار کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ جو کوئی کسی مذہب کو اپنائے گا اس سے وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کو چھوڑ کے کوئی عیسائیت قبول کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عیسائیت کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اس کی عیسائیت کی بنیاد پر، اس کے عیسائی ہونے کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے سوائے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مذہب قابل قبول نہیں. اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب پسند نہیں. اسلام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی نظر میں، اللہ کے علم میں اگر کوئی دین ہے، سچا دین ہے، حقیقی معنوں میں دین ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین حقیقت میں دین ہی نہیں ہے خدا کی نظر میں. ادیان باطلہ، جھوٹے دین، جھوٹے مذاہب، یہ سچے مذاہب نہیں ہیں. اور جو سچا مذہب نہیں ہے وہ حقیقت میں مذہب ہی نہیں ہے. کہنے کے لیے اسے مذہب کہتے ہیں، اور مذہب کہتے ہوئے اس کے ساتھ مذہب کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ جھوٹا مذہب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عیسائیت، یہودیت، قادیانیت، جو بھی مذہب اسلام کے اگینسٹ ہے، جو بھی مذہب اسلام نہیں ہے، سبحان اللہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہے، وہ مذہب جو ہے اللہ کی نظر میں مذہب ہی نہیں. اللہ کی نظر میں مذہب ہے، دین ہے، مت ہے، مدم ہے تو اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً دین، ریلیجن، مذہب اللہ کی نظر میں الاسلام ہے، دین اسلام ہے، اور کوئی مذہب اللہ کی نظر میں مذہب ہی نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ دین متین، دین اسلام کے علمبردار جب بھی آئے اس دنیا میں، ان کا مقابلہ کیا طاغوتی قوتوں نے، شیطانی قوتوں نے. ان کا مقابلہ کیا کفر اور شرک پر جس کی بنیاد تھی اس مذہب نے. لیکن تاریخ نے دیکھا، انسانیت نے دیکھا کہ ہارا کون ہے؟ جھوٹ ہارا ہے، سچ جیتا ہے. باطل ہارا ہے، حق جیتا ہے. کفر اور شرک ہارا ہے، اسلام جیتا ہے. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اور اگر ہم حق پیش کریں گے تو بیگانے ہی نہیں، اپنے بھی ہماری مخالفت پر کمر کس لیں گے. اگر ہم سچ بولیں گے تو جھوٹے
ہمارے خلاف آرگنائز ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، اپنی انجمن بنا لیں گے، ہمارے خلاف ایک محاذ بنا لیں گے، مورچہ قائم کر لیں گے. اگر ہم حق بولیں گے تو بیگانے بھی ناخوش ہوں گے، اپنے بھی ناخوش ہوں گے، دوست ہمارا دشمن بن جائے گا، اپنا پرایا ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا؟ کہ ہم نے حق پیش کیا. عالم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تنہا رہ جاتا ہے حق پیش کرنے والا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کے مخالفین میدان میں نکل آتے، لیکن حق کی آواز کو کچل نہیں پاتے. حضرت امام حسین نے کربلا میں یہی منظر دکھایا کہ آپ کے ساتھ 72 تھے، اور وہ 72 بھی آپ کی شہادت سے پہلے ہی جام شہادت نوش کرتے چلے گئے. اکیلے رہ گئے حضرت امام حسین، اور سامنے 22,000 کا لشکر جرار ہے. تنہا دیکھ کر بھی انہوں نے امام علی مقام کو شہید کرنے سے باز نہیں آئے. اکیلے امام حسین ہیں، نبی کا نواسا اکیلا ہے کربلا میں، اور سامنے ایک دو نہیں ہزاروں مخالفین. اور وہ کون مخالفین ہیں؟ جو کسی زمانے میں آپ کا دم بھرتے تھے، آپ کے معتقد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آپ کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آپ کے چاہنے والا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آپ کی غلامی کے شرف پر فخر کرتے تھے. تو عرض کر رہا تھا کہ آپ حق پیش کریں گے تو باطل ضرور آپ کا مقابلہ کرے گا. اگر آپ کا کوئی باطل مقابلہ نہیں کر رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ حق کو یا تو پیش ہی نہیں کر رہے ہیں، یا جس انداز سے پیش کرنا چاہیے حق کو اس انداز سے پیش نہیں کر رہے ہیں. آپ کی نیت درست نہیں ہے، یا آپ کا کردار درست نہیں ہے. ہر حق پیش کرنے والے نے اور اعلیٰ پیمانے کے حق پیش کرنے والے نے جب حق پیش کیا ہے تو باطل ابھرا، مخالفت کی، پوری مخالفت کی، پوری طاقت کے ساتھ ٹکر لی، نبرد آزما ہوا حق کے ساتھ، لیکن حق جیتا ہے. باطل کی آخری صلاحیتیں برباد ہو گئی، کوششیں برباد ہو گئی. باطل عقل کے ساتھ آیا، حق عشق نبی کے ساتھ آیا، خدا کے پیار کے ساتھ آیا، محبت کا جذبہ لے کے آیا، حق لے کے آیا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ عقل کی فوج نے ہر جنگ میں منہ کی کھائی، شکست اٹھائی، ہزیمت اٹھائی، ڈیفیٹ ہوا. عقل کی فوج نے ہر جنگ میں منہ کی کھائی، عشق میدان میں آیا تو ظفر یاب ہوا، کامیاب ہوا، کامران ہوا. خیر بندگان خدا، یہ میرا ریکارڈ ہو رہا ہے؟ جی جی سن رہے ہیں؟ جی ہاں. سید سجاد گورپن پالیے کے سید سجاد عامری سن رہے ہیں؟ جی ہاں. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر دور میں یہ جنگ ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حق کے سب سے بڑے نقیب، حق کے سب سے بڑے علمبردار، حق کے سب سے بڑے داعی. آپ سے بہتر کوئی حق کو پیش کرنے والا تاریخ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، انسانیت نے نہیں دیکھا. آپ آئے تو آپ کی بھی مخالفت معمولی پیمانے، چھوٹے پیمانے پر نہیں ہوئی، بڑے پیمانے پر ہوئی. ابو جہل مقابلے پر آیا، ابو لہب مقابلے پر آیا، عتبہ مقابلے پر آیا، باطل کی قوت مقابلے پر آئی، دھن مقابلے پر آیا، طاقت مقابلے پر آئی، عقلی کمال مقابلے پر آیا، بت پرستی مقابلے پر آئی، کفر و طاغوت مقابلے پر آئے، اور اکیلے محمد رسول اللہ ایک طرف ہیں. تو یہی عقل و عشق کی جنگ. عقل ناقص عقل کافر عقل جب مسلمان ہو جاتی ہے، عقل جب مسلمان ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ کی غلام بن جاتی ہے. عقل جب کافر رہتی ہے تو ابو جہل کہلاتی ہے، عقل جب مسلمان نہیں ہوتی تو ابو لہب کہلاتی ہے. اور عقل جب مسلمان، جب
عقل اسلام کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنے کمال پر ہوتی ہے.